ہمارے والد نے 5 بھائیوں میں 2 بڑے بھائیوں کو یورپ بھجوا دیا ہے، کیا ان کے مال نہیں، آپ اپنے والد کے مال میں مشترک ہیں، وہ وہاں جا کر جو کمائیں گے وہ ان کا ہے، وہ تمہارے والد کا تو نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دودھ اللہ کا نور ہے، بس یہ باتیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، جو سفید چیز ہے وہ نور ہے، جو کالی چیز ہے وہ عذاب ہے، ایسے باتیں ہیں۔ بکرے کے جو خصیتین ہوتے ہیں اکثر علماء اس کے کھانے کو مکروہ کہتے ہیں، اور مکروہ بھی تحریمی، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ بطور علاج کھا سکتا ہے۔ اگر عورتوں کے چہرے پہ فالتو بال ہوں وہ صاف کر سکتی ہیں۔ میرے ماموں کا آپریشن ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا بھائی، جو نمازیں زندگی میں قضا ہوئی ہیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کریں، وہ حقوق اللہ ہیں، اللہ پاک چاہیں تو معاف فرما دیں، لیکن علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ توبہ کے ساتھ قضا نماز بھی پڑھتے رہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کی نمازیں جب قضا ہوئیں تو آپ نے قضا پڑھی ہے، ورنہ تو آپ فرما دیتے بھی استغفار کر لو، توبہ کر لو، بس قضا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قضا پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر نماز کے بعد 2-3 نمازوں کی پڑھ لی، بس نفل وغیرہ چھوڑ دیں۔ اگر وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنے کے بجائے رکوع میں چلے جائیں، حنفی مسلک میں سجدہ سہو کرے، نہیں کرے گا تو پھر دوبارہ نماز پڑھے، کیونکہ ان کے نزدیک قنوت واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے، نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں۔ فجر کی اذان ہو جانے کے بعد آپ 2 رکعت سنت پڑھیں، بس اب تحیت المسجد وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ جو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اسی میں ساری آ جائے گی۔ نماز تہجد میں یا کسی نماز نفل نماز، بالکل یہ تہجد بھی تو شکرانہ ہے نا اللہ کا، اللہ توفیق دیتا ہے تو آدمی رات کو اٹھتا ہے نا، لوگ تو دن کو بھی نہیں اٹھتے۔ حضرت خالد ولید نے اللہ عالم کتنی جنگیں لڑی ہیں، بہرحال ساری زندگی ان کی جہاد میں گزری ہے۔ اگر آپ کو ایسا شوق ہے تو صحابہ کی حالات پہ الاصابہ فی حیات الصحابہ کتاب لے لیں اور اس میں ان کے احوال پڑھیں۔ جس نے 70,000 مرتبہ پڑھا لا الہ الا اللہ، جس کی انشاءاللہ مغفرت ہوگی۔ میں نے جس لڑکے سے شادی کی ہے اس نے پہلے کسی سے خفیہ شادی کی ہوئی تھی، مجھے 3 سال بعد بتایا ہے، اس نے ہم سب کو دھوکہ دیا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ صبر کر کے گزارا کرو۔ کیا ہے، ایک آدمی کو جب 4 بیویاں رکھ سکتا ہے تو پھر لڑائی کی کیا فائدہ ہے؟ لڑو بھی تو نتیجہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا۔ صبر کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس سے یہ تقاضا کرو کہ دونوں کے حقوق پورے ادا کریں۔ میں اپنے ٹیوب ویل سے لوگوں کو پانی دیتا ہوں تو وہ فصل پر مجھے تیسرا حصہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ بچوں کی تعلیم میں اچھے ہو جائیں تو بس ان کو ایک سکھا دیں، یاد کر رب زدنی علما رب زدنی علم پڑھتے رہیں۔ ایک دکان مسجد کے امام کے نام پر کی گئی، وہ دکان بیچ کے پیسہ مسجد پر لگانا چاہے اس کی مرضی ہے، وہ دکان اب اس کی ہے، وہ بیچ کے اپنے اوپر لگائے یا مسجد پر لگائے۔ وضو کے لیے جگہ اور مسجد کا صحن ایسے بنا سکتے ہیں کہ درمیان میں حد نہ ہو، کوئی حرج نہیں، بس یہ دیکھیں کہ وہ پانی جو ہے وہ مسجد میں نہ آئے۔ وضو سے پہلے روٹی بنائی، ہم نماز کے لیے وضو کیا، نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ انگلیوں پر آٹا لگا رہ گیا ہے۔ اگر آٹا لگا ہوا تھا اور وضو بعد میں کیا تو پانی اندر نہیں گیا تو دوبارہ نماز پڑھے۔ عمرہ بدل کریں گے آپ کو بھی پورے عمرے کا ثواب ملے گا، اس کو بھی ملے گا۔ وطر میں اگر دعائے قنوت نہیں آتی، اپنی زبان میں تو نہیں مانگ سکتے، وہ جو عربی کی دعا ہے، کوئی قرآن کی دعا جو نماز میں مانگتے وہی پڑھتے رہو۔
اگر کسی کاغذ پہ حضور پاک کا نام مبارک لکھا ہے تو اس کو لے کے کسی محفوظ جگہ پہ دفن کر دو. میرے پاس سونے کے زیور ہیں، میں چاہتی ہوں کہ ان کو بیچ کے بھی میں زکوٰۃ ادا کروں. بہرحال اس نے کہا کہ پھر سونا نہ پہنو یا زکوٰۃ نہ دینے کا گناہ اس پر تو خیر گناہ کوئی نہیں ہو، گناہ تو آپ پر ہی ہوگا. اس کی قیمت لگا لیں آپ، اس کی قیمت کے 2.5% دے دیا کریں. کتنا پیسہ ہے کہ آپ کو زیور بیچنا پڑے گا؟ مرنے والے جو ہیں وہ بھی زندہ لوگوں کو یاد کرتے ہیں. ہاں کرتے ہیں. اولاد مرد کا نصیب ہے، رزق عورت کا، یہ بالکل غلط بات ہے. دونوں چیزیں اللہ پاک نے جن کے مقدر میں لکھی ہیں اس کو ملتی ہیں. یعنی جس کے گھر میں بیوی نہ ہو تو اس کا تو رزق بند ہو جائے نا. کتنے لوگ ہیں جن کی بیوی نہیں، شادی نہیں، بڑے مزے میں ہیں، تو رزق عورت تو نہیں لے آئی، وہ تو الٹا جب آئے گی تو کھائے گی. میری خالہ کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی بیٹی انگلینڈ میں ہے، ماں کو دیکھ کے نہیں پہنچ سکی. کوئی بات نہیں، انا للہ پڑھا کرے اور اپنی ماں کے لیے خیرات کرے، صدقہ کرے بس. مدینے سے آتے ہوئے میقات میں نماز عصر ہم نے قصر پڑھی. راستے میں 6:30 بجے پر مغرب کی نماز کے لیے بس رکی. وضو کر کے مسجد گیا، جماعت شروع ہوئی. میں نے 3 رکعت نماز نیت کی، 2 رکعت بعد سلام پھیرا گیا، لیکن میں نے اپنی باقی رکعت مکمل کی. وہ پتہ نہیں کون سی پڑھ رہے تھے، آپ کون سی پڑھ رہے تھے. جب یہ بھی پتہ نہیں ہے آپ کو تو حنفی مسلک میں نماز نہیں ہوتی. باقی ائمہ کہتے ہیں وہ عشاء پڑھ رہے ہیں تو مغرب پڑھ رہے ہو جاتی ہے. غلبہ دین کے لیے کون سے کام کیے جائیں؟ دین کی تبلیغ پر محنت کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ دین میں آئیں. جب لوگ زیادہ دین میں آئیں گے تو خود بخود غلبہ ہوگا. بہرحال دور حاضر کی طاقت کا مقابلہ بھی ایمان سے کیا جائے گا جیسے صحابہ نے کیا. میں نے عمرہ کیا، والدہ اور طواف کیا. 7 چکر کا ایک، ہاں ہر 7 چکر کا ایک طواف ہوتا ہے. میں حج کے موقع پر آیا تھا طائف گیا، پھر بنو سعد گیا، واپسی سے میقات سے واپس آ گیا، عمرہ نہیں کیا. بہرحال آپ پر دم ہے، ابھی ادا کر دیں. مغرب کے بعد 2 نفل پڑھنے سے حج عمرے کا ثواب، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے. نفلی صدقہ جو ہے وہ اگر آپ امیر ہیں تو صدقہ کھایا ہی نہ کریں، صدقہ کرنے والے بنو، کھانے والے نہ بنو. مقبوضہ کشمیر میں جو حالات، بالکل ان کے لیے جہاد فرض ہے. کافروں نے ان کو بالکل انتہا پہ پہنچا دیا ہے، تو وہ واقعی جہاد کر رہے ہیں. اللہ ان کی مدد کرے اور اللہ تعالیٰ ان کے شہداء کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے اور پسماندگان کو صبر دے اور اللہ اپنی غیب سے ان کی نصرت فرمائے. وہ رزق عورت کی وجہ سے نہیں آتا، رزق عورت آ کے کھاتی ہے، آتا نہیں ہے.